السلام علیکم سب دوستوں کو ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان دوستوں کے لیے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جن کے پاس کوئی ہائیلی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی گریجویشن، یا آپ یہ کر لیں کہ ان کے پاس کوئی ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے، انہوں نے بس سمپل آپ یہ کر لیں کہ کوئی انٹر ہے یا کوئی کسی کے پاس میٹرک ہے یا کوئی پرائمری پاس ہے، تو وہ بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایج میں ہر ایج کا بندہ جو ہے نا اس ویزے کے لیے اپلائی کرے گا۔ آپ یہ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ 50 ایئرس کا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، کوئی 20 ایئرس کا ہے تو وہ بھی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی آئٹس کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کوئی انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے کہ آپ کو جرمن آنی چاہیے یا آپ کو فرینچ آنی چاہیے یا آپ کو پالش آنی چاہیے، ایسی کسی لینگویج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی مادری زبان آتی ہے یا آپ یہ کر لیں کہ آپ کو ہندی آتی ہے یا آپ کو اردو آتی ہے یا پنجابی آتی ہے تو کام چلے گا، آپ جا سکتے ہیں اس ویزے کے اوپر۔ تو میں بات کر رہا ہوں پرتگال کے جاب سیکر ویزے کی، جی پرتگال کی، جہاں کا کرسٹیانو رونالڈو آپ جانتے ہیں، اس کنٹری کی۔ تو یہ کنٹری آپ کو دے رہا ہے 4 منتھ کے لیے جاب سیکر ویزا۔ آپ میں سے ہر کوئی اس جاب سیکر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اس کو یہ جاب سیکر ویزا مل سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے ولاگز کو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، جو ولاگ دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی آپ سب تک پہنچ سکے۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کی، اس کے کرائٹیریے کی، کہ کیا کرائٹیریا ہے اس جاب سیکر ویزے کو لینے کے لیے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی وہ ہوگی آپ کے پاسپورٹ کی، کہ آپ کا پاسپورٹ کم از کم 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے، 6 منتھ اس کی ایکسپائری ڈیٹ پڑی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گیا پاسپورٹ۔ دوسرا ہوگا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی 6 منتھ کی لگے گی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کریں تو 30 لاکھ روپے پڑے ہونے چاہیے، 30 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کنٹری کے اندر، ٹھیک ہے؟ کسی اور کنٹری میں، جس طرح میں نے جرمنی کے ولاگ میں بتایا تھا، جس کی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا، اس میں آپ کو ایک بلاک اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے اور پیسے جرمنی میں رکھنے پڑتے ہیں، جبکہ جہاں پہ پرتگال کے لیے آپ کو کوئی بلاک اکاؤنٹ نہیں کھلوانا پڑتا، بلکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان میں یا انڈیا کے اندر، جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کے پیسے پڑے ہونے چاہیے اور لاسٹ 6 منتھ سے وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ اب یہ کہ بینک سٹیٹمنٹ لگتی ہے، اب یہ انہوں نے اس لیے یہ ڈیمانڈ کی ہے بینک سٹیٹمنٹ، کیونکہ وہاں پہ پرتگال میں 1 مہینے کا جو خرچہ ہوتا ہے نا عام آدمی کا، اگر 1 مہینہ وہ لگژری لائف گزارے، اس کے جو آپ کر لیں اکاموڈیشن کے خرچے، اس کے کھانے پینے کا، اس کا ٹریولنگ کا خرچہ، ٹھیک ہے، یہ سارے، یا بجلی کے بل وغیرہ، یہ سارے، یہ میکسیمم بھی ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً 700-750 یورو ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ 1 مہینے کا خرچہ جو انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے، وہ یہ لگایا تھا 934 پاؤنڈ، 1 مہینے کا خرچہ 934 پاؤنڈ۔ اگر آپ کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 934 کو اگر آپ نے 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ اگر آپ کر لیں، یہ لم سم کچھ 3000 یورو بنتا ہے۔ تو 3000 یورو اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے نا، پاکستانی کرنسی میں، تو یہ آپ کر لیں کچھ 30 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اگر آپ انڈین کرنسی میں کریں گے تو یہ 12-13 لاکھ روپے بنیں گے، کیونکہ ان کی کرنسی زیادہ مضبوط ہے، آپ یہ کر لیں کہ اسٹرانگ ہے ان کی کرنسی۔ تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہونے چاہیے، یہ بات یہ اس کی دوسری ریکوائرمنٹس ہوگی۔ پہلی پاسپورٹ، دوسرا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، تیسری جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس کی پرتگال کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اس کی جو ویب سائٹ ہے امیگریشن کی ویب سائٹ، وہاں پہ آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ جاب سیکر ویزے کا ایک فارم وہاں پہ پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ فارم اوپن کرنا ہے۔ اس فارم پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ساری جو ڈیٹیلز ہوں گی، اپنا نام وغیرہ، اپنا ایڈریس، اپنا ای میل ایڈریس، اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہیں۔
کسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے یا کسی کے پاس ڈگریز ہو سکتی ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، جن کے پاس نہیں بھی ہیں پھر بھی کام چلے گا۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے نا، وہاں پہ مختلف فیلڈز بتائے گئے ہیں کہ آپ پرتگال میں جاب سرچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کس فیلڈ میں جاب سرچ کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو دیتے ہیں 3 آپشن، وہ کہ آپ کوئی سی 3 فیلڈ آپ چوز کریں کہ جی میں ان فیلڈ میں جا کے اپنی جاب تلاش کروں گا جب میں پرتگال جاؤں گا۔ تو ان میں سے کیا ہے، ایک ہے اگر آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کی فیلڈ کہ جی میں نے وہاں پہ جا کے کنسٹرکشن کا کوئی سائٹ تلاش کرنی ہے، کہاں پہ گھر وغیرہ بن رہے ہوں گے تو وہاں پہ میں مستری ہوں یا میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یا وہاں پہ جا کے ایز اے لیبر میں نے کام کرنا ہے کنسٹرکشن کا۔ ایک یہ ہوگی۔ دوسرا فیلڈ آپ یہ کر لیں کہ جی میں نے وہاں پہ پیکنگ وغیرہ کی انڈسٹری میں کام کرنا ہے، جہاں پہ سامان وغیرہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے، پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو میں نے جی وہاں پہ کام کرنا ہے۔ آپ ایک یہ فیلڈ سلیکٹ کر لیا، باقی رہ گیا آپ کے پاس صرف ایک چوائس، تیسرا فیلڈ فرض کر لیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایگریکلچر میں جانا ہے، کہ میں نے وہاں پہ جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، مجھے ٹریکٹر چلانا آتا ہے یا مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، یا اس طرح کے آپ یہ کر لیں کہ میں وہاں پہ جا کے ڈنگر وغیرہ یا کھیتوں میں کام کروں گا، یا وہاں پہ کیٹلز وغیرہ ہوں گے ان کی ریئرنگ وغیرہ یا ان کا دودھ وغیرہ نکالنا یا ان کی صفائی وغیرہ، ان کے جو تربیلے ہوتے ہیں آپ یہ کر لیں، یا ان کے فارم ہوتے ہیں ان کی صفائی وغیرہ کلیننگ کے لیے میں اس کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تیسرا فیلڈ آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو اس طرح 3 فیلڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا فارم جو ہے نا وہ سبمٹ کروا دینا ہوتا ہے آن لائن۔ اب یہ فارم سبمٹ ہو گیا، اس کی ایک کاپی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ایک کاپی لے لینی ہے، پاسپورٹ، بینک سٹیٹمنٹ، فارم کی کاپی، 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی جو چیز ہے، آپ نے پرتگال کی ایمبیسی میں آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ، وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے، اس کی ہوگی تقریباً 80 یورو جو ہے نا اس کی فیس ہوتی ہے، وہ آپ دیں گے 80 یورو فی، آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ آپ اس کی جو سلپ ہوگی نا، فیس دینے والی سلپ، وہ ساتھ لینی ہے، اور جس ڈیٹ کو انہوں نے بلایا ہو اس ڈیٹ کو چلے جانا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کو سبمٹ کروا دینی ہے۔ VFS سینٹر جو ہوتا ہے آپ کا انڈیا کا مختلف ڈسٹرکٹ میں ہے، ممبئی میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ادھر جا کے وہاں پہ یہ سبمٹ کروانی ہے۔ کروانے کے بعد آپ لوگ واپس آ جائیں گے، اس کے بعد آپ کا ویزا لگ کے آ جائے گا۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے۔ ٹکٹ لینے کے بعد آپ نے پہنچ جانا ہے پرتگال۔ وہاں پہ آپ چلے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے جو 3 ڈپارٹمنٹس آپ نے بتائے ہیں ان میں اپنی جاب تلاش کرنی ہے۔ اگر آپ نے 4 منتھ کے اندر جاب تلاش کر لی، 4 منتھ کے اندر جاب تلاش کے لیے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہ عموماً آپ یہ کر لیں کہ 2 منتھ میکسیمم 1 مہینے کے اندر آپ جاب تلاش کر لیتے ہیں، ہر حالت میں جاب تلاش ہو جاتی ہے۔ آپ نے جاب تلاش کر لی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اپنی اس جاب کو آپ ان سے کانٹریکٹ لیں گے۔ کانٹریکٹ لیٹر ہوتا ہے، آفر لیٹر ہوتا ہے، کنڈیشنل لیٹر ہوتا ہے۔ وہ لیٹر لینے کے بعد آپ نے پرتگال کی جو ایمبیسی ہوگی، امیگریشن آفس ہوگا، وہاں پہ جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ جی میں یہاں پہ جاب سیکر ویزے پہ آیا تھا، مجھے یہ جاب مل گئی ہے، تو اب میرا جو ویزا ہے نا اس کو سوئچ آف کر دیں، پرماننٹ ویزے میں جو ورک ویزا ہوگا وہ آپ کا ویزا سوئچ آف کر دیں گے پرماننٹ ویزے میں۔ جیسے ہی پرماننٹ ویزے میں وہ سوئچ آف کریں گے، آپ کو وہ ساری فیسلٹی مل جائیں گی، وہ ساری سہولیات مل جائیں گی جو عام پرتگال کے شہری کو میسر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ جیسے ہی ملیں گی، آپ اپنے پیرنٹس کو بھی بلا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی بلا سکتے ہیں، بچوں کو بھی بلا سکتے ہیں اپنے پاس۔ وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں 5 سال کے لیے، جتنے سال کے لیے آپ کے پاس ورک پرمٹ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی 5 سال سے زیادہ آپ کا ڈیوریشن ہوا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی کے لیے۔ اب ایک جو انٹرسٹنگ بات میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ UK کے اندر جو اکاموڈیشن ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ آپ کر لیں ٹیکس وغیرہ دینے پڑتے ہیں ہمیں، یہاں پہ روڈ ٹیکس ہے، یہاں پہ ڈرائیونگ کے ٹیکس ہیں، یہاں پہ انشورنس کروانی پڑتی ہیں، اس کے بعد آپ کا جو کونسلیٹ کے ٹیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ بل آتے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ یہ کر لیں کہ اگر ایک بندہ 2000 پاؤنڈ کما رہا ہے نا، تو ان میں سے 1200-1400 پاؤنڈ جو ہے نا وہ اس کے ان ٹیکسوں اور بلوں میں نکل جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان رینٹ میں نکل جاتے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ جب پرتگال میں ہوں گے نا تو وہاں پہ آپ کی منیمم جو ویج ہوگی نا، منیمم پر منتھ جو ویج ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کمائیں گے وہ 2500 سے 3000 یورو کمائیں گے، 2500 سے 3000 یورو۔ تو 2500 سے 3000 یورو جب آپ کمائیں گے، سپوز کہ اگر آپ 3000 ایوریج کما رہے ہیں یورو ایک مہینے کا،
تو آپ 12 مہینوں میں کتنا کمائیں گے؟ 36,000. تو ایوریج وہاں پہ کیا ہے؟ 36 سے لے کر 40,000 یورو وہاں کی آمدنی ہے. اگر اس کو کنورٹ کر لیں آپ 3,000 یورو کو پاکستانی کرنسی میں، تو پاکستانی کرنسی میں یہ آپ کے تقریباً کوئی 8 لاکھ روپے بنتے ہیں ایک مہینے کے. تو سال کے پھر آپ آگے ڈیوائڈ کر ملٹیپلائی کر لیں اس کو، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور یہاں پہ پرتگال کے اندر اکاموڈیشن بہت زیادہ سستی ہے، ٹیکس بالکل نہیں ہے. آپ کا میکسیمم اگر آپ لگژری لائف گزار رہے ہیں، اگر آپ مٹن کھا رہے ہیں، اگر آپ بیف کھا رہے ہیں، یا آپ پیزے وغیرہ کھا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، تو آپ کا میکسیمم خرچہ یہ رینٹ وغیرہ نکال کے، بجلی کے بل وغیرہ، گیس کے بل، پانی کے بل، یہ سب چیز نکال کے آپ کا 600 سے 700 ہوگا. جبکہ یو کے اندر یہ 1400-1500 پاؤنڈ ہوتا ہے. وہاں پہ کتنا ہوگا؟ اس کے آدھا ہوگا. تو باقی جتنی بھی آپ کمائیں گے وہ آپ کی سیونگ میں چلی جائے گی، آپ سیو کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ بینیفٹس ہیں. پھر اس کے بعد جو پرتگال ہے نا، پرتگال آپ کو اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جی اس نے 1 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کیا ہے یا 2 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کیا ہے، جس طرح یو کے میں ہوتا ہے کہ آپ کا 2 سال کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا یا 3 سال کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا. وہاں پہ ڈائریکٹ لمبے ہاتھ مارے جاتے ہیں. وہاں پہ 5 سال کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے، 10 سال کے لیے ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو پرتگال ہے نا وہ بیسٹ کنٹری ہے. تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح جاب سیکر ویزا لے سکتے ہیں، کس طرح اس کو آگے کنورٹ کر سکتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کسی ایج لمٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کسی قسم کے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی آپ کو انگلش اسکل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کون کون سی لینگویج آتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی ایج کا، کسی بھی ایجوکیشن لیول کا کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ولاگ ہوگا نا وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے، بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.